إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا سرکار نبینا المعصومین المظلومین وولد شہزادی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتخبين المنتظرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وقاصد جاهدهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الكريم وسلطان المبين ورسول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت مثلك مثل الكعبة صلى الله اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو شرف و قبولیت عنایت فرمائے اور دیگر بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دیگر حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو شرف و قبولیت عنایت فرمائے اور دیگر اپنی جہاں کہیں بھی رضاء امام حسین محبان بیت محبان الہی شان ذکر موجود ہے اور دیگر سب کی جان ہمارے عزت و عبور کی حفاظت فرمائے اور دیگر ان 3 روزہ مجلس میں جن لوگوں نے جس طرح بھی خدمت انجام دی اس میں جو ٹرسٹ ہے محبان بیت کے نام سے ان کے اراکین کے جو انہوں نے کاوشیں کی اس مجلس سے رب و برپا کرنے کے لیے آیا ہے اس ہاؤس نے منتظمین نے حاضرین مجلس نے جس طرح بھی حصہ لیا عالم سب کی اس عبادت کو شرف و قبولیت عنایت فرمائے اور دیگر امام وقت قائم علی محمد امام مہدی حافظنا کو ضرور میں تعظیم فرمائے اور دیگر ہماری دعاؤں کو باہر کے ولایت علی میں تعلیم اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عنایت فرمائے الدود پڑھی برادمت ولایت علی میں تعلیم یا علی آپ فرما السلام آپ کی امامت ولایت فرما السلام یا علی آپ کی پاکزاد سیدھی باقی رضاء فرما السلام یا علی آپ کے اولاد پر آپ کے چاہنے والوں پر فرما السلام یا علی آپ کے منکروں دشمنوں قاتلوں پر لعنت یا علی آپ کے پاکزاد پر آگے آنے والوں پر لعنت یا علی آپ کے اولاد کے آپ کے چاہنے والوں کے دشمنوں قاتلوں پر لعنت درود پڑھی محمد وعلی محمد صلی اللہ ایام مولا کائنات علم طالب اسلام کی 20ویں مجلس آپ حضرات تمام بارگاہ حضرات نے سلام فرمائے پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خالق العالم نے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماں نے اپنی گود سے ہی بچوں کو سکھلا دیا بتا دیا سمجھا دیا کہ جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا جہاں کل گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کروں گا کہ پروردگار عالم نے انبیاءوں کا سلسلہ جو جاری کیا اس میں مولا کائنات سے جب آخری شخص چاہنے والے نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں تو مولا بتاتے حضرت عیسیٰ تک آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں عیسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ عیسیٰ کی ماں مریم کعبے میں موجود تھی اللہ نے کہا باہر جاؤ میری ماں اپنے گھر میں موجود تھی اللہ نے کہا کعبے آؤ اور آگے بھی ہم یہاں سے گفتگو شروع کروں گا اچھا دنیا ہم سے کہتی ہے ابھی میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس کو انہوں نے کہا جی آپ علی سے مانگتے ہیں آپ علی سے مانگتے ہیں آپ علی سے مانگتے ہیں یہ گفتگو
چل رہی تھی تو اس پر یہ جواب ہے کہ دیکھیں ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں لیکن وسیلہ علی کو بناتے ہیں، کیونکہ اللہ محمد سے بھی گفتگو کرے تو علی کو وسیلہ بناتا ہے۔ اگر اللہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ اپنے حبیب سے بھی گفتگو کرے تو لہجہ علی کو وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ کو وہ دعا اچھی ہی نہیں لگتی جس میں علی نہ ہو، اللہ کو وہ دعا اچھی نہیں لگتی، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم بغیر علی کے نہ جی سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات نے کہا کہ میری ماں اپنے گھر پہ تھی، اور یہ حقیقت ہے، کتابوں میں موجود ہے، سب نے لکھا، سب نے پڑھا کہ 13 رجب کو دنیا نے دیکھا کہ علی کی ماں کعبے کے پاس تشریف لائیں، دروازہ دیوار میں بنا، پہلے دروازہ جو تھا وہ کام نہیں آیا، دروازہ نیا بنا، درار آئی دروازے میں، رستہ بنا نیا، اور دنیا نے دیکھا کہ جب مولا کائنات کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی، دیوار بند ہو گئی، اب کعبہ مکے سے باہر تو تھا نہیں، کعبہ مکے میں موجود تھا، کعبہ ہے کیا؟ اللہ کا گھر۔ اچھا، آج 3 دن ہو گئے، تینوں دن میں نے دیکھا کہ سحری کی ٹرانسمیشن میں ایک جملہ اور کہا جا رہا تھا کہ علی اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کے گھر سے ہی چلے گئے۔ یہ بڑا ہی قیمتی جملہ ہے، اور جس کا جتنا عقیدہ وہ اتنا جملہ کہتا ہے، لیکن میں اپنا عقیدے کے مطابق جملہ کہہ سکتا ہوں، علی اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر سے چلا گیا۔ علی ظاہر بھی اپنے گھر سے ہوا اور پس پردہ بھی اپنے گھر سے ہوا، غیبت میں بھی اپنے مرضی سے اپنے گھر سے ہوا۔ عزیزان محترم، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئے، مکے والے دیکھا کرتے تھے جب کوئی کعبے میں کے قریب بھی آتا تھا تو دیکھا کرتے تھے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون لات کی پوجا کر رہا ہے، کون منات کی پوجا کر رہا ہے، کون عزا کو مان رہا ہے، کون اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب سب یہ دیکھتے تھے، سب نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے قریب آئی، دروازہ بنا، درار آئی دیوار میں، دیوار نے راستہ دیا، بی بی داخل ہو گئی، دیوار بند ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کتنے دن نہیں، 13 رجب کو بی بی داخل ہوئی، 14 رجب بی بی کعبے میں رہی، 15 رجب بی بی کعبے میں رہی، 16 رجب کو علی کو لے کر باہر آئی۔ دیکھیں، بہت ایک نتیجہ کن مجلس صحیح ہے، بہت قیمتی جملے ہوں گے اور بہت قیمتی تحقیق آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے ثابت یہ کرنا ہے جو میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ علی اپنے گھر میں آیا اور اپنے گھر سے چلا گیا۔ کیوں؟ جو اس کا ہے وہ ان کا ہے۔ دیکھیے، ابھی 15 رمضان کو یہی پڑھا گیا نا، جو کچھ خدا کا ہے وہ سب حسن کا ہے، تو حسن کا تو ہے تو علی کا نہیں ہوگا۔ محترم، مولا کائنات کی والدہ 3 دن کعبے میں رہی، اب یہ 3 دن یاد رکھیے گا، اور جب وہ 3 دن کعبے میں رہی، کعبے میں داخل ہوئی تو لوگوں نے دیکھا دیوار واپس بند ہو گئی، بیوی اندر ہیں۔ اب جو ادھر کے رہنے والے تھے ان کو بے چینی تاری تھی، جس کے گھر کی تھی وہ اپنے گھر میں مطمئن تھا۔ آپ نے کہیں پھٹی سے پھٹی کتاب میں، کسی اونچی سے اونچی، کسی گڑی ہوئی روایت میں کبھی کسی کو کہتے سنا ہے ابو طالب ڈھونڈنے نکلے ہوں، رسول اپنی چچی کو ڈھونڈنے نکلے ہوں، ماں کی طرح پالا ہے، ماں جیسی چچی کو مصطفیٰ ڈھونڈنے نکلے ہوں۔ کوئی مجھے دکھا دے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دکھا دے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، میرے لیے زندگی چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی صلہ نہیں ملتا۔ جسے علی نہیں ملتے خدا کی قسم اسے خدا نہیں ملتا۔ علی کے بچے اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری! مولا کائنات کی والدہ 3 دن نہیں، نہ ابو طالب ڈھونڈنے نکلے، نہ خود محمد مصطفیٰ ڈھونڈنے نکلے،
حد یہ ہو گئی کہ مکے والے ابو طالب کے دروازے پر آ گئے. ابو طالب آپ کی زوجہ کعبے میں ہے, واپس بھی نہیں آئی, گئی کیوں ہے, یہ معجزہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے پوچھنے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میں کیوں جاؤں, مجھے اس سے کیا مطلب, بلانے والا جانے جانے والی جانے, بلانے والا جانے جانے والی جانے. کہا جب آپ لینے نہیں جائیں گے, کہا مہمان جانے میزبان جانے, جب تک میزبان مہمان نوازی کرے گا مہمان کو حق ہے وہ رکے, مہمان کو حق ہے کہ وہ رکے. اچھا اب جب یہاں پہ گفتگو یہ ہوئی کہ حضرت ابو طالب نے منع کر دیا بلانے سے, تو اب واپس چلیے. لات کو ماننے والے لات کے پاس آئے, منات کو ماننے والے منات کے پاس آئے, عزا کو ماننے والے عزا کے پاس آئے. تم بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ابو طالب نے بھی خاموشی اختیار کر لی, انہوں نے بھی بتایا, بتا لات منات بھی نہیں رہے. اب پورا کا پورا مکہ خاموش ہے. ہوا کیا؟ اب 3 دن 3 راتیں گزر گئی, لوگوں نے ڈیوٹی باندھ لی کہ جیسے ہی نکلے تو ماجرا پتہ چلے. 3 دن 3 راتیں گزر گئی تو پھر ایک مشورہ ہوا کہ کعبے کے تالے کو توڑ دیتے ہیں. تالے کو توڑتے ہیں, دیکھتے ہیں زندہ ہے بھی یا نہیں, جو بی بی اندر گئی وہ زندہ ہے بھی یا نہیں. اب جیسے ہی یہ سوچا کعبے کے قریب ہے, پھر خیال آیا تالا توڑنے سے پہلے دستک دیتے ہیں, پتہ چل جائے گا اگر دروازہ کھلا تو پتہ چل جائے گا بی بی اندر زندہ ہے, اور اگر دروازہ نہیں کھلا تو پھر تالا توڑنا پڑے گا ماجرا دیکھنے کے لیے. اب جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ جیسے ہی دستک دی, بی بی نے کہا یا اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے, تیرے گھر کے دروازے پہ دستک ہو رہی. مہمان کبھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آتا. اللہ سے بی بی نے کہا اے اللہ تیرے در پہ دستک ہو رہی ہے. جیسے ہی اللہ سے بی بی نے کہا, اللہ نے کہا اے بی بی اٹھ کے دروازہ کھول, ان کو علی دکھا. میں زمانے کو بتاؤں جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک ہوگے چلی نہیں آئے گا, اللہ سے علی آئے گا. زمانے کو بتا دینا چاہتا ہوں, جب بھی جلی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے, جب بھی میرے دروازے پر آؤ گے, اللہ کے دروازے پر آؤ گے, اندر سے جلی نہیں آئے گا, علی آئے گا, علی آئے گا. اور دیکھیے, اور بی بی نے کیا بھی یہی, دروازہ کھلا. لوگ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. گئی اکیلی تھی, گئی اکیلی تھی. ابھی تو ہم مصطفیٰ کا, ان کے گھر میں ایک بچے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ محمد کا کریں تو کریں کیا, یہ تو ایک اور لے آئی, یہ تو ایک اور لے آئی. عزیزان محترم, اور آنا بھی بتا رہا ہے کہ کوئی عام نہیں ہے. ابو طالب کا کوئی بیٹا عام نہیں ہے. ابو طالب کے اپنے معجزے ہیں, عقیل کے اپنے معجزے ہیں, جعفر طیار کے اپنے معجزے ہیں. اور علی کے بارے میں تو سب نے سن ہی رکھا تھا, کوئی ایلیا کے نام سے جانتا تھا, کوئی ایلیا کے نام سے جانتا تھا. مطلب جیسے ہی اب دیکھیں قرآن میں ایک آیت بھی ہے, کوئی روایت نہیں سنا رہا, قرآن کی ایک آیت ہے کہ میرے, اللہ تعالیٰ نے کہا میرے گھر پر, میرے گھر پر, کعبے پر, میرے گھر پر 4 کام ہوتے ہیں. طواف ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, اور اعتکاف ہوتا ہے. بھائی جو پہنچ گیا اس کو میرا سلام. کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, اور طواف ہوتا ہے. عزیزان محترم, اب کوئی مجھے بتائے اپنی تعلیمات کے مطابق کہ طواف کعبے کے اندر تو نہیں ہوتا, کعبے کے باہر ہوتا ہے, رکوع کعبے کے باہر ہوتا ہے, سجدہ کعبے سے باہر ہوتا ہے. سجدہ بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا, رکوع بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا, اور طواف بھی کعبے کے اندر نہیں ہوتا. یہ تینوں کام ہوتے ہیں باہر. اللہ نے کہا میرے یہاں 4 کام ہوتے ہیں. ایک کام ہے اعتکاف, اور اعتکاف ہوتا ہے گھر میں. اللہ نے کہا میرے گھر میں 4 کام ہوتے ہیں.
اب ہم نے دیکھا طواف باہر ہو رہا ہے، رکوع باہر ہو رہا ہے، سجدہ باہر ہو رہا ہے، یہ کون سا اعتکاف ہے جو اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں ہوا؟ اچھا اعتکاف کی شرط ہے کم از کم 3 دن ہو، کم از کم 3 دن ہو اللہ کے گھر میں۔ اب ہم نے جب تاریخ بنا لی تو ہمیں اللہ کے گھر میں علی کی ماں کے سوا کوئی 3 دن رکتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ ایک نے چاہا تھا، اللہ نے کہا اے عیسیٰ کی ماں دروازہ وہاں ہے، اے عیسیٰ کی ماں دروازہ باہر جانے کا راستہ وہاں ہے۔ لیکن تاریخ نے بتایا صرف واحد ہستی ہے بی فاطمہ بنت اسد مادر حیدر کرار، جس نے 3 دن اللہ کے گھر میں گزارا، اور اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں اعتکاف ہوتا ہے۔ قرآن نے آیت کو محفوظ کیا، رکوع، سجدہ، طواف یہ سب ہمیں باہر دکھے، اندر کسی کو کرتا نہیں دیکھا۔ اعتکاف بھی سوائے ان کے کسی نے کوئی رکا ہی نہیں اللہ کے گھر میں، کوئی ٹھہرا ہی نہیں، اللہ نے اتنا مقام دیا ہی نہیں۔ آسان لفظوں میں آج کے دنیا میں کہوں، اللہ نے اتنی عزت کسی کو دی ہی نہیں، اللہ نے اتنا مقام کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب بی بی نے معلوم یہ ہوا اعتکاف بی بی نے کیا اللہ کے گھر میں۔ اب آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجیے اور یہ شریعت کا معاملہ ہے، آپ شرائط پوچھئے اعتکاف کی، ابھی ہفتہ شروع ہو جائے گا اعتکاف کا، آپ شرائط پوچھئے۔ اچھا اس کا اخلاقی رویہ کیا ہے کہ جو بھی اعتکاف میں بیٹھے گا، جو بھی اعتکاف میں بیٹھے گا اس کے لیے کھانا گھر سے آتا ہے، اس کے لیے کھانا گھر سے آتا ہے، افطاری ہو، سحری ہو یا رات میں کوئی ضرورت ہو، کوئی بھی اشیاء کی ضرورت ہو، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کے لیے اس کے رشتہ دار دوست احباب پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کچھ زیادہ ہی بڑا اعتکاف کا اہتمام ہوا ہو تو مرکز جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے خبردار آپ نہ لائیے گا، سحری کے لیے افطار کے لیے انتظام ہماری طرف سے ہے۔ اب کسی بھی کتاب میں مجھے دکھا دو کہ ابو طالب 3 دن تک ایک نوالا بھی لے کے بی بی کے لیے کعبے تک آئے ہوں، ایک نوالا ایک روٹی کا ذرہ بھی لے کر کعبے تک آئے ہوں کہ یہ میں مادر حیدر کرار کے لیے۔ چلو اس وقت علی کی ماں کا نہیں پتا تھا، ام عقیل تو کہا جا سکتا ہے کہ ام عقیل کے لیے میں کھانا لے جا رہا ہوں۔ سب نے دیکھا نہ یہ 3 دن تک گھر گئی، نہ ابو طالب 3 دن تک باہر آئے، نہ ابو طالب گھر سے باہر نکلے کہ کوئی کہے جی پتا چلا کہ مریم کو جو منو سلوہ ملتا تھا، جو مریم کو منو سلوہ ملتا تھا وہ اس لیے ملتا تھا کہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، عصمت بچانے کے لیے ملتا تھا۔ لیکن ابو طالب کا جملہ بتا چکا ہے کہ مہمان ہے، تو پتہ چلا وہاں سے میزبانی ہو رہی تھی، وہاں سے میزبانی ہو رہی تھی۔ اچھا اعتکاف کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ آپ پوچھئے، شرائط پوچھئے کسی سے، وہ آپ سے کہے گا پہلی شرط یہ ہے کہ مرد اگر اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے، اور اگر خاتون اعتکاف میں بیٹھے گی تو اپنے گھر میں بیٹھے گی، وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی۔ بھائی تمہارا آپ کو شرمت ہے کہ خدا حسین آپ سلاتی ہو، میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر سے علی گیا، اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر سے گیا۔ اب یہاں پر حکم ہے خاتون پر کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے گی تو اپنے گھر میں بیٹھے گی، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، غیر جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اب یہاں پر دنیا ہمیں بتائے یہاں پہ علی کی ماں کے سوا اللہ کے گھر میں اعتکاف میں کوئی بیٹھا نہیں۔ اب مجھے کوئی بتائے علی کی ماں جو اعتکاف میں اللہ کے گھر میں کعبے میں بیٹھی، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی یا علی کا گھر سمجھ کے بیٹھی؟ اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی یا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی؟ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو رجب کا مہینہ تھا، اس میں اعتکاف کیسے ہو گیا؟ اب میں آپ کو ان کا اپنا کر یہ ایک اور دلیل آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ مولا کائنات کے فضائل پر شک وہی کرے گا جس کا عقیدہ کمزور ہوگا۔ یہ آیت اللہ بیدر صاحب نے بھی اس کے اوپر واضح بیان نہیں کیا کہ کسی نے آ کے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں اٹھنے لگا، میرے گھٹنے میں چمک آ گئی، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا علی۔ ہم تو مجبور ہیں نا ہر چوٹ کے اوپر کہتے ہیں یا علی، ہماری تو عادت ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ کہا کہ میں نے کہا یا علی، تو جب یہ نماز باطل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گئی۔ اب وہ اٹھ کر جانے لگا، کہا تیری نماز باطل ہو گئی، لیکن اگر میرے منہ سے نکل جاتا تو میری نماز افضل ہو جاتی۔ یعنی اب
اب وہ واپس بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے منہ سے نکلا تو نماز باطل ہو گئی، آپ کے منہ سے نکلتا تو یہ آپ کی نماز افضل ہو جاتی؟ کہا جب تیرے منہ سے نکلا تیرے ذہن میں شک آ گیا، اور علی کو لے کے شک نہیں کیا کرتے۔ علی کے بغض میں کیسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں کیسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے، عباس نے فرق بتا دیا کون علی والا ہے کون علی والا نہیں ہے، صرف ایک ہاتھ کا اشارہ حلالی اور حرام ہونے کی پہچان کر دیتا ہے۔ نکاح ہی ٹوٹ گیا تو حلال کا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو مانو کے دیکھ کے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے بات علم کی چھیڑ دی تو یہاں پہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، خیبر کی پوری رات جب رسول نے یہ کہا کل علم عظیم مرد کو دوں گا، یہاں پر ترجمہ غلط کرتے ہیں، کل مرد کو دوں گا، کہا عظیم مرد کو دوں گا۔ عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، عظم رکھنے والا، کہا کل بڑے مرد کو دوں گا، عظیم مرد کو دوں گا۔ اچھا جب جیسے ہی یہ کہا، اب نام تو رسول نے لیا نہیں تھا، تمام صحابی جاگتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، میں کہوں گا ہو سکتا ہے پوری رات تراویح پڑھتے رہے، کل علم مل جائے کل علم مل جائے کل علم مل جائے۔ لیکن وہاں پر رسول نے جب علم دیا، اب دیا مولا کائنات کو، تو یہاں پر قانون صحابہ نے بنا دیا، اصحاب رسول نے بنا دیا کہ علم اٹھانے کی تمنا کرنا بدعت نہیں ہے، ثواب ہے، عبادت ہے۔ علم اٹھانے کی تمنا کرنا بدعت نہیں ہے۔ اللہ نے محترم جیسے مولا کائنات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ دوسری دلیل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں آ گئی، تو دیکھیں یہاں پر اس طرح کی باتیں، یہ بھی جو باتیں ہیں نا، وہ کون کرتا ہے جس سے دل میں بغض لگی ہو، کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ کسی طرح کی بھی کوئی باتیں جو بھی کر رہا ہے وہ اب جیسے علامہ حضرت علی صاحب مرحوم کا ایک جملہ یاد ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اسی میں اب رمضان چل رہے ہیں تو اس کے بس جملے آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ جملے آ رہے ہوتے ہیں، جملے آ رہے ہوتے ہیں تو کہہ دینا ثواب ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے جو ایک دم ذہن میں آئے۔ علامہ حضرت علی صاحب پروردگار ان کے درجات بلند کریں، ان سے کسی نے کہا کہ قبلہ یہ تراویح کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولنے کی سزا ہے۔ یہ سزا ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں اس میں۔ خیر یہاں پر جب بات حضرت علی کی ہو، دیکھیں انسان کو چپ نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ بات علی کی ہو رہی ہو، مزہ وہی ہے۔ یہاں پہ اپنوں کے سامنے فضائل مولا کائنات پڑھنے کا کیا مزہ، تو آپ کا اپنا دل بتائے گا، وہاں جہاں آتا ہے مزہ ذکر علی کرنے کا جہاں سامنے والا منکر ہو، بتانے میں اور مزہ آتا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ رسول کے پاس، رسول مسجد میں موجود تھے، چند صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، لہو لہان ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، خون میں لطبت ہوئے تھے، آگے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا، بھائی آپ کو سمجھے گا صحابی کون ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، اب آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا کہ وحشی جانوروں کو باندھ کے رکھا جائے، تو خدا نے کہا ہاں جو نقصان پہنچا ہے اس کو باندھ کے رکھا جائے، کہا ہاں بالکل کہا ہے، کہا راستے میں ایک یہودی ہے، اس کے پاس ایک کتا ہے، پہلے ہمیں دیکھ کے بلایا کرتا تھا، آج کاٹ لیا، آج اس نے ہم پہ حملہ کر دیا، رسول خدا نے کہا اچھا، کہا آپ کیا چاہتے ہو، کہا آپ چلیں سزا دیں چل کے۔ اب سامنے یہودی تھا، رسول خدا جانا چاہتے تھے کہ اتنے میں صحن مسجد میں سلمان نظر آ گئے، کہا سلمان کہاں سے آ رہے ہو، کہا فلاں جگہ سے، کہا اسی گلی سے آ رہے ہو جہاں سے یہ آئے ہیں، کہا ہاں رسول اللہ، کہا یہودی کا گھر ہے، ہاں رسول اللہ، اس کے پاس کوئی کتا ہے، ہاں رسول اللہ، تمہیں کچھ نہیں کہا، نہیں رسول اللہ، نہیں رسول اللہ۔ اب کہا کہ اب انہیں کچھ نہیں کہا تو کیا وہ ہمیں تو کاٹ لیا، ہمیں تو زخمی کر دیا، آپ چلیں۔ اب رسالت چلی دروازے یہودی پر، جیسے ہی پہنچے یہودی کی قسمت جاگ گئی، سرکار ماں خود چل کر گئے، یہودی کی قسمت جاگ گئی۔ اب جیسے ہی دروازے پر دستک کی، یہودی نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا، سامنے عکس محمد کو دیکھا، نور محمد کو دیکھا، تجلی مصطفیٰ کو دیکھا، تجلی نور الہی کو دیکھا،
ویسے ہی دروازہ کھولتے ہی قدموں میں دے دیا اور کہنے لگا. اب دیکھیں کتنا عظیم جملہ یہودی نے کہا. کاش یہ جملہ کوئی مسلمان کہہ دیتا. کہنے لگا یہودی ہوں, کافر ہوں, لیکن تیرے مرتبے سے واقف ہوں. تیری جیسی رحمت ہر کسی کے دروازے پہ نہیں جایا کرتی. آنے کا مقصد بعد میں بتانا, پہلے کلمہ پڑھا. رسول نے یہودی کو کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. کہا تیرے پاس کوئی کتا ہے؟ کہا ہاں رسول اللہ. کہا بلا. کہا پہلے جب تک کافر تھا آپ کہتے بلا لیتا, اب یہ غلام آپ کا ہے, اس کا سب کچھ آپ کا ہے, خود بلائیے. اس کا سب کچھ آپ کا ہے. بہار الرحمان میں پورا واقعہ موجود ہے. کہا رسول خدا نے کہا بلاؤ. بلایا گیا, اس کا سامنے آیا, کئی دور فاصلے پر رک گیا, اور اس کے بعد ان لوگوں کی زبان میں گویا ہوا جن کو کاٹا تھا. ان کی زبان میں گویا ہوا جن کے اوپر حملہ کیا تھا. کہنے لگا جیسے رسول خدا نے کہا تو نے ان پر حملہ کیوں کیا؟ سلمان کی طرف کتے کی نظر پڑی اور کہا ہر کسی کو تو نہیں کاٹتا, ہر کسی کو تو نہیں کاٹتا. اب جیسے ہی رسول نے کہا ان کو کیوں کاٹا؟ کہا یہ کئی دنوں سے یہاں پر چوراہے پر کھڑے ہو کے علی کے خلاف بول رہے تھے. میں نے گھبرا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. آج انہوں نے حد پار کر دی, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے ان پہ حملہ کر دیا. حملہ کر دیا. جی گھر ہے کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا جو کچھ ہے ان کا. اب دوسری دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں, دامن وقت میں مجھے سمجھ گئی. جب فتح مکہ کے بعد رسول پہلی مرتبہ کعبے کے پاس پہنچے, فتح مکہ کے پاس, فتح مکہ کا جب رسول پہلی مرتبہ کعبے کے پاس پہنچے اور اس کے بعد حضرت بلال کی طرف دیکھ کر کہا اعلان فتح کرو, اذان دو. اب کتنی میں نے بھی ایک جملہ کہا نا کہ دشمنوں کے سامنے علی پڑھنے میں کتنا مزہ ہے. اگر عاشق ہو, رسول خدا نے کہا آج منظر الگ ہے. بلال نے کہا اچھا یہ لکنت والی بات ہے نا, یہ مسئلہ لکنت کا کہہ دیا گیا. جن کے یہاں فطرت کو پل بچے کے چولہے سے دیے جاتے ہوں, وہ بلال یہاں نوکری کرتا رہا, انہوں نے لکنت دور نہیں کی. مسئلہ ولایت کا تھا, بلال کی اذان میں ولایت کا لہجہ تھا, اس لیے روکا گیا رسول کو کہ رسول ان سے کہیے کہ بلال اذان نہ دے, بلال اذان نہ دے. کیوں؟ کیونکہ ولایت کو روکنا تھا. رسول نے کہا خواہش پوری کر لو, تم میں سے کوئی دے دے. یہاں پر بچہ کتاب میں پڑھ چکا ہے, اسلامیات کی کتاب میں تیسری جماعت میں پڑھایا جا چکا ہے یہ واقعہ کہ کیا ہوا تھا. اب کسی سے بچے سے پوچھے, وہ کہے گا کہ سورج نہیں نکلا تھا. سورج کو روک لینا اتنا آسان ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ 70,000 فرشتے سورج کی تنابوں کو, زنجیروں کو ایک طرف سے کھینچتے ہیں, تب وہ مشرق کی طرف آتا ہے, اور 70,000 فرشتے زنجیروں کو پکڑ کر مغرب کی طرف کھینچتے ہیں, تب وہ مغرب تک پہنچتا ہے. صرف سورج کو نہیں روکا, 70,000 فرشتوں کو روک دیا, نظام کو روک دیا. اچھا سورج نکلتا ہے تبھی دنیا میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے. ملک الموت کے بعد جو حساب ہے وہ یہی ہے کہ فلاں کو فلاں دن اٹھانا ہے, فلاں روز اٹھانا ہے, فلاں تاریخ کو اٹھانا ہے. اب سورج نہیں نکلے گا تو تاریخ آگے نہیں بڑھے گی, دن ہی نہیں نکلے گا. اب جن کو اٹھانے آنا ہے وہ جی رہے ہیں, جن کو بھیجنا ہے بلال نے روک دیا. نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. اب جب لوگوں نے دیکھا یہاں تو سورج ہی نہیں نکلتا, واپس آئے, رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہو ولایت علی کا اعلان کر لے, لیکن اذان دے تاکہ دنیا کو آگے بڑھے, آگے دنیا کو آگے بڑھے. رسول نے کہا آج بلال تمہارے لیے گلدستہ بھی تبدیل کر دیا, گلدستہ اعلان تبدیل کر دیا. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ کہا کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو, کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. بلال کعبے کی چھت پر گئے اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور خوشی سے پورے نہ سما رہے. ہو سکتا ہے بلال جیسے ہی کعبے کی چھت پر آئے, کبھی ایک کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں. رسول دیکھ رہے ہیں کہ بلال کے چہرے پہ پریشانی ہے. پوچھا
بلال کیا بات ہے، کیوں اذان نہیں دے رہے؟ کہا پہلے نیچے ہوتا تھا، قبلہ رخ ہو کے اذان دیا کرتا تھا، آج کعبے کی چھت پر آ گیا ہوں، کہاں دیکھ کر اذان دوں؟ کہا کیا سوچ رہا ہے، ذرا دیکھ مجمع میں علی کہاں ہے؟ اب جیسے ہی بلال نے علی کی طرف ہو کر کے اذان دی، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ علی کی طرف دیکھ کر اذان کیوں دی بھائی؟ فوراً رسول نے حدیث کہی یا علی انتا مثلو کا مثل کعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ اب ذرا سوچئے، جیسا کعبہ ویسا علی۔ اب کیسے کوئی خود کو اپنے جیسا مولا کائنات کو سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ حدیث کہہ کر ان لوگوں کے منہ پہ تماچا مارا جو کہتے ہیں علی مجھ جیسا، رسول مجھ جیسا۔ رسول نے بتا دیا جب علی تم جیسا نہیں ہے تو میں استاد علی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، کعبہ بے مثل ہے، کعبہ بے مثل ہے، کعبے میں کوئی عیب نہیں ہے، کعبے میں کوئی عیب نہیں ہے، کعبہ پاک ہے، پاک کعبہ طاہر ہے، کعبے کی مثال کوئی نہیں ہے۔ کعبے کے لیے اللہ نے کہا، کعبے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے روئے زمین پر جو انسانوں کے لیے گھر بنائے ان میں سب سے عظیم گھر میرا ہے جو ہدایت کرتا ہے عالمین کو، عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ حضرات محترم، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ کعبہ حاجی ہو گیا۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولے، حاجی کے لیے دیکھیں بہت توجہ کیجیے گا، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولے، بغیر بولے تو حاجی ہو نہیں سکتا۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولے، بغیر بولے ہدایت کر نہیں سکتا۔ اب یہاں پر رک کر یہ مثال دوں کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا پہلا رہبر بھی کعبے سے آیا، آخری نے بھی کعبے سے آنا ہے۔ ہادی کو، کعبے کو ہادی مت سمجھو، اس میں موجود ہادی کو ڈھونڈو، اس سے معرفت بڑھاؤ۔ دیکھیں اسی مثال میں بچوں کے لیے دے دیتا ہوں، بزرگ میری بات کی تائید کریں گے، قبلہ بیٹھے اس بات کی تائید کریں گے۔ گندم کا پودا کیسے لگتا ہے؟ گندم کا ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس کا پودا نکلتا ہے، اس کی کلی پھوٹتی ہے، اور اس کے بعد اس کو جب چھیلا جاتا ہے تو اس میں سے پھر وہی دانہ نکلتا ہے، وہی دانہ نکلتا ہے۔ اللہ نے پہلے کعبے کے اندر سے علی کو بھیجا، اب کعبے کی چھت سے مہدی کو بھیجے گا۔ بالکل مثال وہی ہے، اندر بھی وہی تھا، اوپر بھی علی ہے، نیچے بھی علی ہے۔ پہلا رہبر بھی آنے والا علی، دوسرا رہبر بھی آنے والا مثل علی۔ محترم، اب پروردگار کے حبیب نے بغیر ولایت کے اذان ہونے نہیں دی۔ اب مجھے کوئی یہ بتائے، اللہ کے حبیب نے یہ بھی کہہ دیا یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ اب مجھے بتائے کوئی بھی عبادت فاتحہ سے لے کر نماز، روزہ، سب کچھ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کیا عبادت کو قبول ہوتی ہے جو قبلے سے رخ پھیر کے دی جائے؟ وہ عبادت قبول ہوتی ہے جو قبلہ رخ نہ ہو کے کی جائے؟ بغیر قبلہ رخ ہوئے جب عبادت ہی نہیں ہوتی تو رسول نے کہہ دیا یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ تو اب مجھے کوئی عابد اتنا بتا دے کہ جو تو عبادتیں کر رہا ہے اگر تیری عبادت میں کعبہ ہی نہ ہو، اگر تیری عبادت میں کعبہ ہی نہ ہو تو وہ کعبے کا مالک تیری عبادت کو کیا قبول کرے گا؟ کیا قبول کرے گا؟ دیکھیے ہو گئی بات کہ یہ گھر بھی آیا بھی اپنے ہی گھر میں، گیا بھی اپنے ہی گھر سے۔ اب اپنے گھر کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جو اپنے گھر سے گئے علی، کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہا کہ جب مولا کائنات نماز ادا کر رہے تھے، سب نہیں کر رہے تھے، صرف علی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، رسول اصحاب سے گفتگو کر رہے تھے، آنے والے نے سوالی نے سوال کیا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے؟ سب خاموش رہے۔ اس نے 2 مرتبہ کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے کوئی دے دے؟ سب خاموش رہے۔
تیسری مرتبہ جاتے جاتے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے پروردگار گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، علی حالت رکوع میں تھے، علی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے وہ بھی جانتا تھا لینا کیا ہے، اس نے انگوٹھی اتاری اور لے کر چلتا بنا۔ اب جیسے ہی نماز پوری ہوئی، ملک کائنات سے اصحاب جو موجود تھے انہوں نے کہا یا علی، اس نے 2 مرتبہ پہلے بھی مانگا تھا، کہا تو ان سے مانگا تھا، یہاں والوں سے مانگا تھا، جب اس نے ان سے مانگا تو میں اس کی بارگاہ میں تھا، میں اس کی بارگاہ میں تھا، اس نے مجھ سے مانگا، میں نے سن لیا، میں نے سن لیا۔ اچھا اب یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور پہلو ہے، آپ یا میں کوئی بھی نماز میں کسی کو بھی نماز پڑھتے ہوئے 10 روپے بھی صدقہ یا خیرات یا زکات دے کے تو دکھائے، پھر دیکھیں آپ آیت آتی ہے یا لعنت آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کہیں آپ کو کہیں پہ ملا ہو کہ رسول نے کہا یا علی تم نے زکات تو دی تھی، اب نماز تمہاری ٹوٹ گئی تھی، نماز باطل ہو گئی تھی، نماز ادھوری رہ گئی تھی، نماز دوبارہ پڑھ لو۔ یہاں پر تو نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ اللہ نے خود کہا، نہ رسول سے کہوایا، بلکہ فوراً آیت بھیجی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے۔ وہ نماز اتنی عظیم کر دی، اتنی عظیم کر دی پروردگار نے نماز کہ آیت بھیجی میں ولی، میرا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے۔ بتا تو سمیٹ رہا ہوں، زکات دے، نہیں کہا صدقہ دے، نہیں کہا خیرات دے۔ صدقہ اپنی مرضی سے دیا جا سکتا ہے، خیرات اپنی مرضی سے دی جا سکتی ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ زکات کا نصاب ہے، زکات کا نصاب ہے۔ زکات ملکیت پر نصاب کے حساب سے دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ کسی کی 5000 زکات بنی، اس نے 5200 دے دی، 5000 زکات ہوئی، 200 زکات میں شامل نہیں ہوگی، شریعت میں وہ 200 کاؤنٹ نہیں ہوگی، 5000 زکات کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ بنی 5000 کی۔ کوئی 4500 دے دے، 4500 دے دے، تب بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ بنی 5000 کی، دینی 5000 پڑے گی۔ اچھا ہمارے یہاں اور ایک اور قانون ہے کہ ہم بینک میں نہیں کٹواتے، ہم زکات بینک میں نہیں کٹواتے۔ ہمارے یہاں اصول ہے کہ زکات دینے والا خود ڈھونڈے اور زکات کو زکات کے مقام تک پہنچائے، حقدار تک پہنچائے، یہ زکات میں دینے کا حکم ہے۔ اچھا اب دیکھیے زکات ہوتی کتنی ہے، 2.5%۔ کس کی؟ ملکیت کی۔ اللہ نے نہیں کہا وہ جو حالت رکوع میں صدقہ دے، نہیں کہا حالت رکوع میں خیرات دے، کہا حالت رکوع میں زکات دے۔ پروردگار بتانا کیا چاہتا تھا؟ پروردگار نے کہا یہ جو میرے نام پہ دے رہا ہے، بتانا چاہتا ہوں کتنی ملکیت کا مالک ہے، اس کی ملکیت کتنی ہے، کیونکہ زکات دی جاتی ہے ملکیت کا 2.5%۔ اس کی حکومت بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا پروردگار اب یہاں پر جب یہ بات آ گئی تو دیکھنا پڑے گا وہ قیمتی انگوٹھی کتنے کی تھی جو مولا کائنات کی انگوٹھی تھی، اس میں کون سا ایسا قیمتی موتی تھا؟ زمرد کی تھی، فیروزے کی تھی، عقیق کی تھی، یاقوت کی تھی، مرجان کی تھی، ہیرے کی تھی، سونے کی تھی، چاندی کی تھی، وہ کتنے کی تھی؟ اچھا اس کا جب رقم پتہ چلے گی تو مولا کائنات کی ملکیت بھی پتہ چل جائے گی کہ 2.5% اتنا بنتا ہے۔ اب جب ہم نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے کہا کہ دیکھو علی کی ملکیت کے لیے انگوٹھی کا وزن مت تولو، یہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی، یہ نبی سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی۔ اور تجسس بڑھ گیا کہ پھر پتہ کرتے ہیں سلیمان کی انگوٹھی کتنی قیمتی تھی، وہ کتنے کی تھی، کم از کم پاکستانی روپوں میں نہیں تو ڈالر میں پتہ چل جائے گا کہ کتنی قیمتی تھی، درہم میں، دینار میں، کسی میں تو پتہ چلے گا، ریال میں، کہ سلیمان کی انگوٹھی کتنے والی پہنا کرتے تھے۔ وہاں پہ پتہ چلا کہ جب تاریخ سے پوچھا سلیمان کی انگوٹھی کا تو انہوں نے کہا سلیمان کی انگوٹھی کی قیمت کیسے لگا ہوئے، سلیمان کی انگوٹھی وہ انگوٹھی تھی، سلیمان انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہوتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ وہ حکومت کتنی تھی تو تاریخ نے بتایا، قرآن نے آیت سامنے رکھی کہ دیکھو سلیمان کی حکومت اتنی تھی کہ جنات اس کا تخت اٹھایا کرتے تھے، فرشتے اس کے تابع تھے، اللہ کی جتنی خدائی تھی وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ اب یہاں پر رو کر رہوں گا جو سلیمان کی خدائی کے برابر کائنات میں حکومت
अज़ान मोहतरम ऐसे ही नहीं अली को अमीर कहा जाता, लेकिन इतना बड़ा अमीर कूफे में गरीब हो गया। ये वक्त आ गया कि औलाद को बुला लिया गया। मौला कायनात ने अपने बच्चों को कूफे बुलवा लिया। सब लोग के मसाइल बढ़ चुका। आज शब रुखसत मौला कायनात के मसाइल की चंद से आपके हवाले। अज़ान मोहतरम, आज की जो ये रात है, उम्मत मसरूफ़ है ईद की तैयारियों में, लेकिन अली के चाहने वाले और अली की औलाद गम में है। अज़ान मोहतरम, इस गम को गम की तरह मनाया करें। गुजारिश यही है, अक्सर ये कई सालों से जब से मौला ने इस नौकरी को मुझे रखा, जब से बीबी की बारगाह में भी ये मेंबर से मैं हमेशा शब आशूर और शब शहादत मौला कायनात की जुदा कहा करता हूँ कि आपके हुलिये से, आपके रवैये से, आपके चेहरे से पता चले कि इनका घर उजाड़ गया, ये परेशान है, इनका कुछ खो गया है, ये इन्होंने कुछ गवा दिया है। अज़ान मोहतरम, पता चले कि आप किसी गम के आलम में हैं, इस दिन को ऐसे मनाया करें। अज़ान मोहतरम, 40वीं हिजरी का रमज़ान 20 रमज़ान गुजर चुका था, 21 की सुबह करीब थी। तबीब ने मौला हसन को बता चुका था कि देखो ऐ मेरे इमाम, मौला को जिस तलवार को जिसको डुबो के जहर दिया गया, जिस तलवार को जहर में डुबोया गया, अगर वो कूफे वालों को दे दिया जाता तो पूरे कूफे के लिए काफ़ी था। मतलब मौला ने पूछा कि इसका कोई इलाज, कहने लगा मौला इलाज तो कोई नहीं है, शहादत यकीनी है। सिर्फ ये हो सकता है कि अगर मौला को जितना दूध पिलाया जाए तो हो सकता है शहादत में ताक़ीर हो जाए। जैसे ही खबर कूफे में आम हुई, तमाम जितने भी कूफे के रहने वाले थे, मौला के चाहने वाले थे, जितने यतीम रह रहे थे, उनके बच्चे, यतीमों के बच्चे अपने अपने हाथों में दूध के कूजे लेकर मौला कायनात के दरवाजे पर आ गए। लेकिन वो अली जिसने कभी दुनिया से कुछ नहीं लिया, अज़ान मोहतरम कहते हैं कि मौला कायनात अपने हिसाब से मुलाकात कर चुके थे, चाहने वालों से मिल चुके थे। रात गुजरती जा रही थी, एक बीवी बार बार मुसल्ले से उठती, एक पर्दे को हटाती, अपने बाबा के चेहरे को देखती, और उसके बाद बेरिया शुरू करती, वापस मुसल्ले पे जाकर बैठ जाती। इतने में बड़े भाई ने हसन ने देखा कि मेरी बहन आलिया बार बार बाबा के मुजरे का पर्दा हटाती है, बाबा के चेहरे को देखती है और बेरिया शुरू कर देती है। एक बार कहा बहन ज़ैनब क्या बात है, एक बार कहा भैया इतना बता दे मेरा बाबा हज तो जाएगा ना। अज़ान मोहतरम इमाम ने कहा बाबा के पास वक्त कम रह गया है। अज़ान मोहतरम एक बार कहा अब बाबा से इजाजत ले, मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। अज़ान मोहतरम मौला ने आकर कहा बाबा आलिया मिलना चाहती है। कहा हाँ आलिया को बुलाओ। अज़ान मोहतरम फिर मौला कायनात ने तमाम औलादों को बुलाया। एक बार तमाम औलादों को बुलाकर वसीयतें करना शुरू की। इमाम हसन के हवाले सारी औलाद को किया। अज़ान मोहतरम कहते हैं कि जब सबको इमाम हसन के हवाले कर चुके, एक बार इमाम ने कहा मेरा अब्बास कहाँ है। अज़ान मोहतरम एक मिर्ज़ा ने कहा कि मैं बार बार बुलाने जाती हूँ, गुजरे के बाहर दरवाजे पर गिरिया कर रहा है। एक बार बीबी उम्मुल बनीन ने कहा आपने सबको हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास को किसी के हवाले नहीं किया। अज़ान मोहतरम ने एक बार कहा अब्बास को बुला कर लाओ। अज़ान हसन जैसे ही अब्बास को लाया गया, एक बार अब्बास को सीने से लगाया। अज़ान हुसैन इमाम हुसैन को करीब बुलाया, इमाम हुसैन का हाथ आगे बढ़ाया, अब्बास का एक हाथ हुसैन के हाथ में दिया और एक बार कहा हुसैन मेरा अब्बास तेरे हवाले। अज़ान हुसैन एक बार अब्बास का दूसरा हाथ देखा, उस हाथ को अपने करीब लाए, बेटियों को करीब बुलाया, सबकी रिदाओं का दामन पकड़ा, एक बार अब्बास के हाथ पे रखा। अब हुसैन से हाथ छुड़ा के अपने जख्मी सर पे अब्बास का हाथ रखेगा। अब्बास मेरे सर की कसम खा के कहे कि जब तक तू जिंदा रहेगा मेरी बेटियों का पर्दा सलामत रहेगा। अज़ान हुसैन यहाँ पर निकलिया शुरू हुआ। एक बार जब वसीयतें कर चुके, सबको जाने को कहा, एक बार कहा ज़ैनब एक काम कर दे, अगर कुछ कहूँ तो वो पूरा कर देगी। एक बार कहा बाबा हुक्म कीजिए, कहा चंद कदम चल के दिखा दे। अज़ान हुसैन बीबी ने चलना शुरू किया। मौला ने तरफ को हुक्म दिया हसन हुसैन बहन को संभालो। अज़ान हुसैन
बंदों को करके दिखा। अल्लाह ताला ने हुसैन जैसे ही बीबी ने तिलावत शुरू की, इमाम की आंखों से आंसू जारी हुए, दाढ़ी आंसू से भर चुकी थी। एक बार काज़ी ने खामोश हो गया। बीबी ने कहा बाबा क्या माजरा है, अब क्यों खामोश कराते हो? कहा बस मैं लहजा सुनना चाहता था, अब यकीन